أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ اب میں اپنے اس جلسے کی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم امام و خطیب مسجد حسینی عالم گلبرگہ دامت برکاتہم کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت والا ہمارے سامنے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد المصطفى والمصطبى وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها ويتوكل على الله، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات علماء کرام، صدر اجلاس، عمائدین شہر اور عزیز طلبہ اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، وقت نہیں ہے، میں بہت مختصر کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، چونکہ ذمہ داران کا حکم تھا کہ میں بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس ارشاد گرامی کو پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، اس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند، دانا، دانشمند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو رکھے، خواہشات نفس کو بے قابو نہ چھوڑے، اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری رکھے۔ مرنے کے بعد والی زندگی یعنی آخرت کے لیے اعمال کرتا رہے۔ اور فرمایا عاجز، درماندہ، بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو بے قابو چھوڑے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے، نفسانی خواہشات کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ معاف کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص بے وقوف ہے۔ میرے محترم بزرگوں، مدرسے کا نام بھی ہے دار التعلیم والتربیہ، تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، صحیح معنی میں ہوتی ہیں، تو پھر انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ آج کے دور کا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ معلومات کی کمی نہیں ہے، معلومات بہت کچھ ہیں، حالات سے واقف بھی ہیں، عالمی سطح پر کیا حالات چل رہے ہیں، ملکی سطح پر کیا حالات چل رہے ہیں، شہری سطح پر کیا حالات چل رہے ہیں،
ہر طرح کی معلومات بھی ہے، تبصرے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، نفسانی خواہشات پر قابو کی بات آتی ہے، تو وہاں آج ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نہ حلال حرام کی تمیز کر پاتے ہیں۔ آج کا مسلمان حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے۔ نہ سود کھانے سے پرہیز ہے، نہ رشوت سے پرہیز ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، مجھ سے زیادہ آپ حضرات سماج سے واقف ہیں۔ کچھ چیزیں تو سماج نے بھی بنائی ہیں، جیسے پورے ہندوستان میں حیدرآباد کے فنکشنز بہت مشہور ہیں، اور جہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ بھی ایک فنکشن ہال ہے، اور آپ سب واقف ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں بھی حیدرآباد کی تہذیب ہے کہ نفسانی خواہشات کو بے قابو چھوڑا جاتا ہے۔ کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، لیکن شادی معیاری فنکشن ہال میں ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن کھانا معیاری ہونا چاہیے۔ حالانکہ لڑکی والوں کی ذمہ کھانا ہی نہیں ہے۔ عام طور پر آپ شادی بیاہ کے موقع پر معلومات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جن کے ذمے اخراجات ہیں، جن کے ذمے ولیمہ ہے، مہر ہے، ان کا خرچہ کم ہے، اور جن کے ذمے کوئی اخراجات نہیں ہے ان کے اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ایک مثال میں نے عرض کیا ہے، اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے۔ ہمارے بہت سے احباب کی زندگیاں گزر رہی ہیں اپنے بچے کی شادی کرنے کے لیے، جنہوں نے سودی قرضہ لیا ہے، وہ سود دیتے دیتے ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور عام مسلمان ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں، وہ جاتے ہیں اور سودی قرضے کا کھانا کھاتے ہیں، معیاری دعوت سمجھ کے چلے آتے اپنے گھروں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب تک ہم اپنے حالات صحیح نہیں کریں گے، حالات جتنی خطرناکی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ابھی شاید آج بھی اتراکھنڈ کے ایک شہر میں کرفیو جاری ہے، اور دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر ہے، اور ملک کے آئندہ 2 مہینے شاید اور خطرناک ہوں۔ عالمی سطح پہ فلسطین کے حالات سے ہم سب واقف ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کی طرف نہیں لائیں گے، ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے۔ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، ہر انسان کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی احکام شریعت پر عمل کریں، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ وہ احکام شریعت کے تابع رہیں، احکام شریعت کی اتباع کریں۔ جب تک ہم خود سے اس کی شروعات نہیں کریں گے، اپنے گھرانے سے نہیں کریں گے، سماج کیا کہتا ہے، کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اصلاح کی کوشش ہمیں اپنی ذات سے کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، شریعت کے دائرے میں رکھے، اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری رکھے۔ بے وقوف انسان وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے، دنیا داروں کے پیچھے بھاگے، سماج کے پیچھے بھاگے کہ یہ کیا کہیں گے،
پھر بھروسہ اللہ پہ رکھے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے، آپ فجر میں نہیں دکھے، آج کل مسجد کو آپ نہیں آ رہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ نعوذ باللہ ایسے جوابات دیے جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بے قابو چھوڑ دے، حلال حرام میں تمیز نہ کرے، وہ شخص بے وقوف ہے یہ کہنے میں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کل کے دن اگر معافی نہیں ملے گی تو بڑی پشیمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔